بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام عجب المرء بنفسہ احد حساد عقلہ۔ عجب خود پسندی، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، مجھ جیسا کوئی نہیں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں، بس جو کچھ ہوں میں ہی میں ہوں۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کو کہ جو خود پسند ہے، جو اپنی دنیا میں کہتا ہے بس میں ہی میں ہوں، فرماتے ہیں یہ خود پسندی حساد عقل میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ بالکل آسان۔ حاسد بندہ جب کسی سے حسد کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہو، اس کے پاس دولت کیوں، اس کے پاس علم کیوں، اس کے پاس، یعنی وہ دوسرے کو محروم رکھنا چاہتا ہے۔ حاسد کا یہی کام ہوتا ہے، حسد میں جلتا رہتا ہے، اٹھتا رہتا ہے۔ یہ جو بندہ خود بین ہوتا ہے، خود پسند ہوتا ہے، امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ خود بینی بھی حاسد کی طرح ہے۔ اللہ نے اس بات کو غور سے سنو، اس کو سمجھیں، بڑا لطف آئے گا۔ اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت عطا فرمائی۔ اس عقل کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ آپ جتنا اس کو استعمال کرتے جائیں گے اتنا آپ کے علم میں، آپ کے فہم و فراست میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ عقل کو استعمال کرنا ہے۔ اچھا، عقل ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا فلاں بندے نے یہ کام کیا، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، اب میں نے اپنا عقل استعمال کرنا ہے کہ ویسا کام اس سے بہتر انداز میں کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو دوسروں سے آگے میں تب بڑھوں گا کہ جب میں اپنے عقل کو استعمال میں لاؤں گا، جب میں دوسروں کو دیکھوں گا کہ لوگ کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ کیا طریقے استعمال کرتے ہیں ترقی کے۔ مثلا ہم مادی دنیا کو چھوڑیں، میں دیکھتا ہوں فلاں بندہ اتنا بڑا عالم بن گیا ہے، فلاں بندہ اتنا بڑا خطیب بن گیا ہے، فلاں شخص وہ جو مسند اجتہاد تک بیٹھ گیا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے کیسے کیا، اس نے کتنی محنت کی، اس نے کس انداز میں اپنا سلسلہ تعلیم جاری رکھا، اس کو دیکھوں گا، پھر اپنے عقل کا استعمال کروں گا، اور پھر اس انداز میں بلکہ اس سے بہتر انداز میں عقل رہنمائی کرتا جائے گا، چونکہ جب میں عقل کو استعمال کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ امیر کائنات اس جملے میں فرمانا چاہتے ہیں جو بندہ خود پسند ہوتا ہے، خود بین ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، جس کو اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، وہ اپنے عقل کو کہاں استعمال کرے گا؟ یہ خود پسندی تیرے عقل کے لیے حاسد ہے۔ یہ تیرے عقل کو جتنا اس عقل نے نور ہدایت لینا ہوتا ہے، یہ خود پسندی اس کے لیے حاسد ہے، یہ اس کی حریف ہے، اس عقل کو اپنا پورا کام نہیں کرنے دیتی۔ کیوں؟ خود پسندی نے تمہیں ایک جگہ ٹھہرا دیا اور کہہ دیا کہ بس تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو جب تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تیری ترقی کے راستے محدود ہو گئے، تیرے آگے بڑھنے کے سارے راستے ختم ہو گئے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ امیر کائنات اس خود پسندی کو کیسے فرماتے ہیں۔
उज्ब المرء بنفسه، इंसान की खुद पसंदी अपने आप पर कि बस जो कुछ हूं मैं हूं, वही से बड़ा कोई नहीं। आहदो हुस्सादे अक्लिही, उसकी अक्ल के हरीफों में से एक है। यानी ये हुस्साद हासिद है, जैसे हासिद किसी को अच्छा खाता नहीं दे सकता, हासिद किसी को अच्छा पहनता नहीं दे सकता, जैसे हासिद किसी को बाइज्जत नहीं देख सकता, ये खुद पसंदी भी उसे है कि इंसान के अक्ल ने तरक्की करनी होती है, इंसान के अक्ल ने हिदायत को ज़्यादा से ज़्यादा लेना होता है, लेकिन ये खुद पसंदी उन सारी चीज़ों से इसको रोक देती है और इंसान के लिए तरक्की के रास्ते जो आकल की हिदायत में उसने लेने थे वो सारे बंद हो जाते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन इस लिहाज से फरमा रहे हैं कि ये खुद पसंदी आकल के हरीफों में से एक हरीफ है। क़ाल अलैहिस्सलाम अख़्ज़ अलल क़ज़ा व इल्ला लम तर्ज़ा अबदा। क़ज़ा अरबी में कहते हैं ये आंख में कोई तिनका चला जाए, कोई चीज़ आंख में चली जाए तो ज़ाहिर है जब तक वो निकलती नहीं आंख को, इंसान को बड़ी तकलीफ होती रहती है। ये कोई रेत का ज़रा चला जाए, कोई कंकर या कोई खसो खाशाक जो आंख में चले जाते हैं तो ज़ाहिर है वो जितनी देर आंख में रहते हैं इंसान उसे तकलीफ में रहता है। ये लुग़वी माना क़ज़ा का ये होता है। अमीर कायनात इस जुमले में एक रहनुमाई करना चाहते हैं, किस बात की? थोड़ा सा इसका मुकदमा सुने फिर तर्जुमे में लुत्फ आएगा। वो ये है, हम इस मुआशरे में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी हैं, हमारा बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है। कोई ऐसा बंदा गैर अज़ मासूम नहीं है कि जिसमें कोई न कोई खामी न हो, जिसमें कोई न कोई कोताही न हो। जितना भी आपका करीब तरीन दोस्त है, कोई न कोई किसी न किसी मकाम पर उसमें कोई कोताही और खामी कमजोरी जरूर होगी। हत्ता कि आपके अक़रबा में भी ऐसा होता है। ठीक, अगर आप ये चाहें कि मैं तो उस बंदे को दोस्त बनाऊंगा, मैं तो उस बंदे के साथ रहूंगा, मैं तो उस बंदे को साथी बनाऊंगा कि जिसमें कोई कोताही न हो, जिसमें कोई कमजोरी न हो, फिर आप तन्हा रह जाएंगे। कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसमें कोई न कोई कोताही कमजोरी किसी न किसी मकाम पर न हो। ये बात ज़हन में जब आ गई, अब अमीर कायनात के फरमान को समझें। फरमाते हैं अग़्ज़े अलल क़ज़ा। अब क़ज़ा का हम लुग़वी माना वो बार नहीं लेते कि आंख में खसो खाशा या चढ़ जाना, बल्कि लेते हैं अग़्ज़े अलल क़ज़ा, तकलीफ से चश्म पोशी करो। अग़्ज़े यानी चश्म पोशी करना, जैसे हम कहते हैं ना जी, ओ हुक्म है वुज़ू अब सारा तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मुराद क्या है? चश्म पोशी करो। क़ज़ा तकलीफ पर, कमजोरियों पर, खामियों से चश्म पोशी करो। व इल्ला, अगर आपने दूसरों की किसी कमजोरी पर, किसी खामी पर चश्म पोशी न की और हर खामी और हर कोताही पर आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया कि बस इसके साथ में इसमें ये कोताही है, इसमें ये कोताही है, मासूम फरमाते हैं लम तरदा अबदन, कभी खुश नहीं रह सकता। क्यों? इसलिए कि तू जिसके साथ भी रहेगा उससे कभी न कभी किसी न किसी मरहले पर शिकायत जरूर होगी। और अगर तू चश्म पोशी नहीं करता, उसको नादीदा नहीं लेता और एक्शन लेता है, फिर तू कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कमी कोताही
نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا ہمیں کچھ نہ کچھ چشم پوشی کرنی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، میں بار بار یہ ہر درس میں دوسرے کہتا ہوں کہ امیر کائنات کی یہ فرامین بعد از قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اب دیکھو نا، اس فرمان میں ہمیں کیا بتایا؟ معاشرے میں رہنا چاہتے ہو، خوش رہنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، چشم پوشی کرنا سیکھو۔ لوگوں کی خامیوں سے چشم پوشی کرو، ان کی کمزوریوں سے چشم پوشی کرو۔ اب یہ فرمان، یہ فرمان وقال علیہ السلام من لا نعودہ کشفت اغصانہ۔ اب یہ بھی ہماری اجتماعی زندگی سے مربوط ہے، یعنی پہلا فرمان بھی ہماری اجتماعی زندگی میں آپ نے اس معاشرے کا حصہ بن کر رہنا ہے، جی رہنا ہے، پھر چشم پوشی کرنا سیکھو۔ لوگوں کی ہر کمزوری، ہر خطا، ہر غلطی پر فوری ایکشن لو، کچھ نہ کچھ چشم پوشی کرو، تو آپ رہیں گے، ورنہ آپ پریشان رہیں گے، پھر خوشی نہیں ملے گی۔ اس فرمان مبارک میں بھی ہماری اجتماعی زندگی کے لیے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ مثال بڑی پیاری دے رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ کے سامنے دو قسم کے درخت ہیں۔ ایک درخت بالکل خشک ہوتا ہے، خشک درخت پر کوئی شاخیں، کوئی ٹہنیاں نہیں نکلتی، جو ہوتا ہے خشک وہ بھی آہستہ آہستہ گلتا جاتا ہے اور ختم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ایک درخت جو تر و تازہ ہوتا ہے، جس کی جڑیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، جس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، جو نرم ہوتا ہے، اس پر شاخیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ ایک مثال دی ہے۔ امیر کائنات اس فرمان ذیشان میں ہمیں فرمانا چاہتے ہیں، اجتماعی زندگی کا اصول بتانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان رہنا چاہتے ہو، دوست احباب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، یا تنہا رہنا چاہتے ہو، اس کے لیے ان درختوں سے سبق لو۔ جو درخت تر و تازہ ہوتا ہے، جس کی جڑوں میں پانی ڈالتے ہیں، اس کا تنا بھی تازہ ہوتا ہے، اس پر شاخیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جو خشک ہوتا ہے اس پر کوئی شاخ نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں بس یہی ہے، اگر تم نرم مزاج رہو گے، تمہارا حلقہ احباب بڑھتا 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 چلا جائے گا، اور اگر تم تند مزاج ہو گئے، بد اخلاق ہو گئے، تنہا رہ جاؤ گے، حتیٰ کہ تمہاری کیفیت یہ ہوگی جس راستے سے گزر رہے ہوگے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ بڑا بد اخلاق آدمی ہے، کہیں کچھ کہہ نہ دے۔ دیکھو نا، امیر المومنین نے اجتماعی زندگی کے لیے اصول میں ایک ایسی چیز کے ساتھ اس کو تعبیر کیا کہ جو ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے، کوئی دقت، کوئی گہرائی، کوئی فلسفیانہ نہیں ہے، ایک درخت کے ساتھ تعبیر کیا۔ فرماتے ہیں من لا نعودہ، جس درخت کی لکڑی نرم ہو، لانا یعنی نرم ہونا، عود لکڑیاں۔ آگے فرمایا کاشفت اغصانہ، غصن کہتے ہیں شاخ کو، ٹہنیاں، اس کی شاخیں کاشفت، کثیر بمانا گھنی، بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن درختوں کو پانی ملتا رہتا ہے مسلسل، ان کے اوپر شاخیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جن کو نہیں ملتا، جو خشک ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی شاخ نہیں ہوتی، وہی گلتے رہتے ہیں۔ بس امیر کائنات در حقیقت ان دو درخت کی مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حلقہ احباب وسیع ہو، پھر نرم مزاج بنو۔ اگر تم دوستوں کی کثرت چاہتے ہو،
پھر خوش اخلاق بنو. بد اخلاق شخص، سخت مزاج شخص کہ جو کسی کے ساتھ محبت بھری گفتگو نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ نرم کلام نہیں کر سکتا، فرماتے ہیں پھر وہ اس خوش درخت کی مانند ہے جس پر کوئی شاخ نہیں ہوتی. پھر تو بھی دوستوں سے محروم رہ جائے گا، کوئی تیرے قریب بھی نہ آئے گا، کوئی تمہیں سلام کر کے بھی راضی نہ ہوگا. بد اخلاقی بہت بری صفت ہے. بد اخلاقی انسان کو تنہا کر دیتی ہے. قال علیہ السلام الخلاف یہدم الرأی. یہ بھی ہماری اجتماعی زندگی سے مربوط ہے. توجہ کرنا. الخلاف، اس سے مخالفت، اس سے مخالفت، اس کے ساتھ جھگڑنا، اس کے ساتھ جھگڑنا، یعنی کسی سیدھی بات پہ بس یہی ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کسی بات پر جھگڑا، اختلاف. امیر کائنات فرماتے ہیں الخلاف یعنی مخالفت بلا وجہ، بات بات پر مخالفت کرنا اور جھگڑ جانا. یہدم الرأی، صحیح رائے کو برباد کر دیتی ہے. ہدم ہوتا ہے برباد کر دینا. تیرے مزاج میں جب جھگڑالو پن آ جائے گا کبھی تو صحیح سوچ بھی نہیں سکے گا، اس لیے کہ تیرا مزاج یہ بن چکا ہے کہ بس ہر بندے کی بات کو منفی لینا ہے، ہر بندے سے جھگڑنا ہے، ہر بندے سے اختلاف کرنا ہے. جب ایسا ہوگا پھر کبھی صحیح رائے، امیر کائنات میں صحیح رائے کو برباد کرتی ہے. مراد کیا؟ پھر تو کبھی صحیح سوچ ہی نہیں سکے گا، چونکہ تیرے مزاج میں کبھی ایسا بن چکا ہے تیرا مزاج کہ بس ہر بندے سے کوئی نہ کوئی اس کی مخالفت ہی کرنی ہے، سیدھے راستے پہ نہیں آنا. قال علیہ السلام من نالا استطالا. بہت توجہ، بہت توجہ. بندے آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے. ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے کہ جب تک کوئی سیاسی بندہ ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر نہیں ہوتا، کس طرح وہ گلی محلے میں ایک ایک بندے کو مل رہا ہوتا ہے، کتنا اس کا اخلاق ہوتا ہے. آؤ جناب، بسم اللہ جناب، ملک صاحب، فلاں صاحب، چونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہی بندہ جب تھوڑا سا الیکشن جیت کے ایم پی اے، ایم این اے بنتا ہے، پھر وہ کل جس کے دروازے پر منتیں کر رہا تھا پھر اس کو ساتھ وہ کر کے برائے گا یا بات نہیں سنے گا. اور اگر وہی بندہ منسٹر بن جاتا ہے پھر وہ ملاقات کا ٹائم بھی نہیں دیتا، اور کبھی اس پر مقدمہ، کبھی اس پر مقدمہ، کبھی اس کا حق چھین لیا، کبھی اس کا حق چھین لیا. یہ جملہ امیر کائنات کا ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو بندہ من نالا، نیل ہوتا ہے چیز کو پا لینا. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت پیارا ترجمہ کیا. فرماتے ہیں من نالا. اب لفظی ترجمہ ہے جو پا لیتا ہے. مفتی صاحب نے خوبصورت ترجمہ فرمایا. فرماتے ہیں من نالا، جو منصب پا لیتا ہے. کوئی افسر بن گیا، کوئی اس کے پاس پوسٹ آ گئی ہے، جو ایسا ہو گیا استطالا، پھر وہ دست درازی کرنے لگتا ہے. کبھی اس پر جاتی، کبھی اس پر جاتی، کبھی اس پر مقدمہ، کبھی اس کا حق چھین لیا. فرماتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں من نالا استطالا. اللہ نے عزت دے دی. سیاست کو چھوڑو، آپ عام دن میں ہیں. کل تک وہ غریب آدمی تھا یا گزارا تھا اس کا بس، لیکن بڑھتے بڑھتے آج اس کے پاس بہت سارا مال دنیا آ گیا ہے.
اب جب اس کے پاس مال دنیا آتا ہے تو پھر وہی بندہ قبضہ گروپ کا حصہ بن جاتا ہے، کبھی اس کے پلاٹ پر قبضہ، کبھی اس کی زمین پر قبضہ، کبھی اس کے مال پر قبضہ۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ وہ استطالہ، دست درازی کرتا ہے۔ جب تک اس کے بس میں نہیں تھا تو نہیں تھا، لیکن اب جب اس کے پاس بہت کچھ آ گیا، اب اس دست درازی کو کس چیز نے روکنا ہے؟ ایمان باللہ۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، چاہے وہ جتنے بڑے منصب پر پہنچ جائے، پھر وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا، کسی پر کوئی دست درازی نہیں کرے گا۔ بات ایمان کی ہے، بات تقوی کی ہے۔ اگر تقوی نہ ہو، ایمان کامل نہ ہو، تو جتنا جتنا وہ مادی دنیا میں اس کو چیز عزت ملی ہے یا پیسہ ملا ہے یا اختیار ملتے جائیں گے، اتنا اتنا وہ دست درازی کرتا جائے گا اور لوگوں پر ظلم کرے گا، چونکہ تقوی تو ہے نہیں، ایمان باللہ تو اس کے اندر ہے نہیں۔ اس لیے بات کو سمجھنا ہے، یعنی مال دنیا کا زیادہ آ جانا کوئی بری بات نہیں، کسی بڑے منصب پر پہنچ جانا بری بات نہیں، بری اس وقت ہوگی جب منصب بھی ہو، تقوی نہ ہو، مال کثیر ہو، شہرت ہو، بہت کچھ مل جائے، اور ایمان باللہ کمزور ہو، پھر وہ دست درازی کرتا ہے، پھر دوسروں کے حق پر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس لیے کہ دست درازی، ظلم، دوسروں کا حق کھانا، اس سے جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ہے تقوی اور ایمان باللہ۔ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب غیر معروف تھے تو آپ کے ساتھ کس انداز میں ہوتے تھے، اور اب ان کو شہرت مل گئی یا دولت مل گئی یا عہدہ مل گیا، اب وہ کیسے ہو گئے؟ اگلا فرمان اور یہ فرمان بالکل ایک جیسے ہیں، تھوڑی سی غور کریں گے تو لطف آئے گا۔ اس میں فرمایا من نالا استدالا، جو منصب پا لیتا ہے وہ دست درازی کرتا ہے۔ اگلے فرمان میں قال علیہ السلام، مولا کائنات فرماتے ہیں فی تقلب الاحوال علم و جواہر الرجال، حالات کے پلٹنے میں مردوں کے جوہر کھلتے ہیں۔ آپ کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے والا جب وہ کسی بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ آج بھی آپ کے ساتھ زمین پر بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا۔ فقیر غنی ہو جائے، بے منصبدار ہو جائے، گمنام مشہور ہو جائے، پھر اس کے اندر کی حقیقت اور طبیعت کا اور ماہیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کیا تھا۔ اس لیے ہم نے دنیا میں لوگ دیکھے ہیں، جب ان کے پاس کچھ نہ تھا اس وقت بھی ان کا ایک انداز تھا، اور جب بہت کچھ آ گیا تو بھی ان کا انداز وہی رہا۔ ایسے لوگ بھی ہیں لیکن کم ہیں، لیکن ہم نے دیکھا گمنام تھا تو انداز اور تھا، مشہور ہو گیا تو انداز بدل گئے، جب فقیر تھا انداز اور تھا، اب مالدار ہو گیا ہے اس کا انداز بدل گیا ہے، جب اس کے پاس کوئی عہدہ نہ تھا اس وقت انداز حیات کچھ اور تھا، اب جب اس کے پاس عہدہ آ گیا اب اس کا انداز حیات بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ، امیر کائنات یہ سب اشارے فرما رہے ہیں فی تقلب الاحوال، حالات کی تبدیلی میں، حالات کے پلٹنے میں، کہ پہلے کچھ تھا اور اب کچھ ہے۔ علم و جواہر الرجال،
لوگوں کے یعنی مردوں کے جوہر کھلتے ہیں، حالات پلٹا کھائیں گے۔ میں اس کی مثال پہلے بھی کئی دفعہ دی ہے۔ آج اس کے پاس اتنا مال ہے کہ بس گھر کی روزی روٹی چل رہی ہے، ہر نماز بر وقت پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہی مال اور کاروبار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، بہت زیادہ ہو گیا ضرورت سے، اب پتہ چلے گا کہ اب بھی نماز اسی انداز میں بر وقت پڑھتا ہے، یا اب کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مسجد میں آنے کا۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ کہ جب حالات ان کے بدلتے ہیں مادی لحاظ سے، ان کے انداز بدل جاتے ہیں۔ امیر کائنات بھی یہی فرما رہے ہیں، فی تقلب الاحوال، حالات کی تبدیلیوں میں، کہ جب بندے کے حالات بدلتے ہیں تو ان حالات کی تبدیلیوں میں اور پلٹنے میں لوگوں کے جوہر کھلتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں اندر میں کیا تھا۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان، حسد الصدیق من سقم المودہ، سچا دوست تیرا وہ ہے کہ جو تیرے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ خود نماز بر وقت پڑھتا ہے، تمہیں بر وقت پڑھنے کا کہتا ہے، خود واجبات کا پابند ہے، تمہیں پابندی کا کہتا ہے، خود تکبر نہیں کرتا، تمہیں بھی تکبر سے روکتا ہے، خود سخی مزاج ہے، تمہیں سخاوت کا کہتا ہے۔ یہ ہے تیرا سچا دوست۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو تیرے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، لیکن اگر تیرے ساتھ اعلی ظاہر وہ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر اللہ نے تجھے کسی لحاظ سے کوئی عزت عطا فرمائی اور اس پر وہ حسد کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تیرا سچا دوست نہیں ہے، اس دوستی اور محبت میں کہیں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سچا دوست اپنے دوست پر حسد کرے، نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین کا فرمان ہے، حسد الصدیق، دوست کا حسد کرنا، من سقم المودت، دوستی کی خامی ہے۔ مراد کیا؟ یعنی وہ تیرا پکا دوست نہیں ہے۔ اگر وہ تیرا پکا، یعنی یوں کہوں کہ تیرا سچا دوست ہوتا، تیرا مخلص دوست ہوتا، تو کبھی بھی تیری کسی عزت والی بات پر حسد نہ کرتا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ سچا دوست کبھی حاسد نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر المومنین کے فرامین کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔